بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا میرا موضوع ہے کہ اللہ کے ولیوں کی پہچان قرآن کی روشنی میں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، الذین آمنوا وکانوا یتقون، یعنی اولیاء اللہ وہ ہیں کہ جو ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں۔ تو ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ ان کے عقائد اور نظریات درست ہوں۔ اللہ کا مشرک، رسول اللہ کا بے ادب، صحابہ کا بے ادب، اہل بیت کا بے ادب اور اجماع امت کا منکر اور مخالف کبھی بھی اللہ کے ولی نہیں بن، حتیٰ کہ چھوٹے سے چھوٹے صحابی کا گستاخ بھی ولایت کی خوشبو تک نہیں سن سکتا۔ علامہ شہاب الدین علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو سیدنا امیر معاویہ پر طعن کرتا ہو وہ جہنم کے کتوں میں سے ہوتا ہے۔ اور امام سفیان ثوری تابعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو شخص حضرت علی المرتضیٰ کو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما سے افضل سمجھتا ہو، میں نہیں سمجھتا کہ اس کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول۔ یہ ابو داؤد کی ہے۔ تو ان باتوں پر تمام علماء کا اجماع ہے۔ تقوی سے مراد یہ ہے کہ وہ شریعت کے احکام پر عمل کرتا ہو۔ احکام شریعہ میں سب سے پہلا اور سب سے اہم حکم نماز کا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا بار بار حکم دیا گیا ہے۔ روزانہ 5 مرتبہ اس کی یاد دہانی اذان کے ذریعے کرائی جاتی ہے اور اس کی طرح بلایا جاتا ہے کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آؤ، نماز کے لیے آؤ۔ تو اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، واقعی میں صلاۃ علی ذکر، یعنی میرے ذکر کے لیے نماز پڑھ۔ تو اس کے مفہوم میں بہت گہرائی موجود ہے، یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے ذکر کی خاطر نماز پڑھ۔ گویا نماز بذات خود ایک بہترین ذکر ہے۔ اللہ کہتا ہے چونکہ میں نے قرآن میں بار بار اس کا ذکر کیا ہے، لہذا میرے اس اہتمام کا لحاظ رکھتے ہوئے نماز پڑھ، اور نماز پڑھ تاکہ اس خوبصورت عمل کی وجہ سے میں تمہارا ذکر و ثنا کروں۔ نماز پڑھ خالص میری ذات کی خاطر مخلص ہو کر، نماز پڑھ میری یاد کے مقرر اوقات میں، اور نماز پڑھ سو جانے یا بھول جانے کے بعد جیسے ہی یاد آئے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آخری وقت میں فرمایا کہ ہے علی، کاغذ اور قلم لاؤ، میں کچھ وصیت لکھ دوں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ زبانی فرما دیں، میں یاد کر لوں گا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے یہ اس لیے عرض کیا تھا کہ میں اگر کاغذ اور قلم لینے کے لیے جاؤں اور میرے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال نہ ہو جائے، اس لیے میں نے یہ بات۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یعنی رسول اللہ نے نماز، زکوٰۃ اور غلاموں کے بارے میں وصیت فرمائی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ میں تمہیں نماز کی وصیت کرتا ہوں۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ فرمایا اور کہا کہ میں تمہیں غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرنے کی۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت بھی ہے، اور قرآن میں بار بار اس نماز کا حکم آیا ہے۔ اس لیے یہ نماز جو نہیں پڑھتا وہ کہتا ہے کہ میری نماز مدینے میں ہوتی ہے، فلاں جگہ ہوتی ہے، لوگوں کے سامنے نہیں پڑھتا، تو وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک حیوان ڈنگر ہو سکتا ہے اور اس کے ماننے والے بھی اس کی طرح ہو سکتے ہیں، لیکن جو شخص نماز اللہ کے جو ولی کی کامل ولی کی جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ وہ 5 وقت کا نمازی ہو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہو۔ اور ملا علی قاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جو تہجد نہیں پڑھتا وہ کامل نہیں، تو جو تہجد نہیں پڑھتا وہ کامل نہیں ہو سکتا، تو جو نماز نہ پڑھے وہ اپنے آپ کو کیسے اللہ کا ولی کہہ سکتا؟